صدر ذی وقار، منصفان محفل اور سامعین سخن نواز، پالتا ہے پیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، جس میں بھرتی موتیوں سے کوشے گندم کی جیب خاک، یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ بے شک تمام کرشمہ سازیاں اس رب العالمین کی ہے، جس نے فرعون کے غرور و تکبر کو دریا میں غرقاب کیا، جس نے ننھے مچھر سے نمرود کو ہلاک کیا، جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس نے ایوب کو مرض سے شفا عطا کی، جس نے ابابیل سے کعبے کی حفاظت کی، جس نے اندھے ساق کو ننھی چڑیا سے رزق عطا کیا، بے شک وہی اللہ کے آدم ہے، جس کی اجازت کے بغیر کائنات کا پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو تم کیا چیز ہو؟ اے لوگو، اللہ پاک کو راضی کر لو، وہی رب العالمین ہے اور یہی میرا موضوع سخن ہے۔ معزز حاضرین، دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز رضا الہی کے فلسفے میں مضمر ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا مقصود رضا الہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی منشا اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پروانے کا انحصار رضا الہی ہے۔ پھر تمہیں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اے انسانوں، کیا تم زمین کے حدود کو پار کر سکتے ہو؟ کیا تم آسمان کے حدود سے باہر نکل سکتے ہو؟ کیا تم موت کے پنجے سے آزاد ہو سکتے ہو؟ کیا تم کھوئی ہوئی جوانی کو واپس لانے پر قادر ہو؟ کیا تم سورج کو مغرب سے طلوع کرنے پر قدرت رکھتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ معزز سامعین، رضا الہی کا انحصار اللہ کے احکامات کی پابندی اور اطاعت رسول میں ہے، تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے، مصیبت، پریشانی اور رنج و غم میں صبر ضبط کا دامن تھامنے میں ہے، نعمتوں کے حصول کی شکر گزاری کرنے میں، اپنی خوشی پر اپنے رب کو ترجیح دینے میں، اللہ کی خاطر محبت و دشمنی کرنے میں اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنے میں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بغیر حکم رسول کے رضا الہی کا ملنا ممکن ہی نہیں، مگر آج ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کے مقابلے سنت رسول و اطاعت رسول کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ ہمیں نماز اور ذکر اللہ سے محبت نہیں، بلکہ موبائل گیم اور سوشل میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے عزیز ہے۔ ہمیں کفایت اور کنایہ شعری والی زندگی محبوب نہیں، بلکہ عیاری و مکاری سے جمع کی ہوئی دولت اور جھوٹی شان و شوکت پسند ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں، بلکہ عہدے، کرسی، ڈگریاں اور پیسے ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اللہ کو حاجت روا تسلیم کرنے کی بجائے غیر اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، آخر کیوں؟ معزز حاضرین، ہمارے اعمال اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے۔ ہماری آوازیں نکار خانے میں چوٹی کی طرح ہو گئی ہے، ہمارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اے رب، تیرے احکامات سے منہ پھیرا تو کاروباری منڈیاں ٹھپ اور معیشتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اے رب، تیری مسجدوں سے بھاگے تو زندگیاں تنگ اور آج ہم سے بیت المقدس چھینا جا رہا ہے۔ اے رب، جذبہ شہادت سے اعراض کیا تو کہیں فسادات کی زد میں، تو کہیں موب لنچنگ میں، تو کہیں جنگ و جدل میں گاجر مولی کی طرح کاٹے مارے جا رہے ہیں۔ 57 ممالکوں کا اثر و رسوخ بے اثر ہو گیا ہے۔ غرض کے ہر سو ظلم و ستم کی کالی گھٹنائیں اور تباہی و بربادی کے مناظر ڈھیرا جمائے ہوئے ہیں، مگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر کب تک؟ اے امت محمدیہ کے پاسبانوں، پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، جو 70 ماہ سے زیادہ چلنے والا ہے۔ یقیناً اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک بار تو اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کے بدلے ندامت و پچھتاوے کے آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ ایسا سخی و کریم ہے کہ تمہارے آنسوؤں کو گرنے سے پہلے وہ تمہاری مغفرت
نمبر